السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بھائی نے سوال معلوم کیا ہے کہ چائے پی کر کلی کیے بغیر نماز میں مشغول ہو جانا یا قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو جانا یا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا کیسا ہے؟ جواباً آپ حضرات کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ چائے پی کر یا کھانا کھا کر نماز سے پہلے یا قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے انسان کو کلی کر لینی چاہیے۔ البتہ اگر نماز کلی کیے بغیر بھی پڑھ لی جائے یا قرآن کریم کی تلاوت کلی کیے بغیر بھی کر لی جائے یا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلی کیے بغیر پڑھ لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز بھی ہو جائے گی، قرآن کریم کی تلاوت کا بھی ثواب انسان کو ملے گا اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ کھانے سے فارغ ہو کر یا چائے وغیرہ پی کر کلی کر لینا یہ مستحب عمل ہے۔ اسی طریقے سے ایک بھائی نے مسئلہ معلوم کیا ہے کہ قبلے کی طرف پیر کر کے سونا کیسا ہے؟ تو جواباً آپ حضرات کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ قبلے کی طرف پیر کرنا یہ مکروہ ہے، چاہے وہ سونے کی حالت میں ہو، چاہے وہ بیٹھنے کی حالت میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، قبلے کی طرف پیر کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور ظاہر ہے جب یہ عام حالت میں مکروہ ہے تو سونے کی حالت میں بھی یہی مسئلہ ہے، لہذا اپنے سونے کے بستر کی سمت کو بدلا جا سکتا ہے۔ آپ سب کو چاہیے کہ ہم اپنے بستر کی سمت کو اس طرح رکھیں تاکہ سونے کی حالت میں بھی ہمارے پیر قبلے کی طرف نہ ہو پائے، انجانے میں بھی نہ ہو پائے، نیند کی حالت میں بھی نہ ہو پائے، اس طرح ہم اپنے بستر کی سمت کو رکھیں۔ تو مثلا معلوم یہ ہوا کہ قبلے کی طرف پیر کرنا مکروہ ہے، چاہے وہ سونے کی حالت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو۔ اسی طریقے سے ایک بھائی نے مسئلہ معلوم کیا ہے کہ سونے کی چند سنتیں بتا دیں۔ سونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اعمال سنت طریقے پر ثابت ہیں وہ چند اعمال بتلا دیں۔ تو جواباً آپ حضرات کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ سونے کے وقت یہ 4 اہم کام سنت ہیں، اور بھی سنتیں ہیں لیکن 4 سنتیں بہت اہم ہیں۔ نمبر 1، پہلے نمبر پر جو سنت آتی ہے وہ ہے سرما لگانا۔ انسان کو چاہیے کہ بستر پر آنے سے پہلے سرما لگائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرمے کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے باوضو ہو کر کے سونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری سنت ہے سونے کے تعلق سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان باوضو ہو کر سوتا ہے تو اللہ کا ایک فرشتہ اس کے پاس رات گزارتا ہے، اور یہ بندہ رات میں جس وقت بھی کروٹ بدلتا ہے، نیند سے بیدار ہوتا ہے، تو فرشتہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ لہذا باوضو سونا یہ بھی سنت ہے۔ تیسری سنت ہے سیدھی کروٹ پر لیٹنا۔ ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ الٹے لیٹتے ہیں، یا بہت سارے لوگوں کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ لیٹنے کے سونے کی بالکل الگ ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، سیدھی کروٹ پر لیٹنا یہ سنت طریقہ ہے اور سونے کی تیسری سنت ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا بستر کو جھاڑ لینا، یہ بھی سونے کی سنتوں میں سے ہے۔ بستر کو جھاڑ لینا یہ سنت ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری عدم موجودگی میں، ہماری غیر موجودگی میں نہ معلوم کون سی چیز یا کون سا زہریلا جانور یا کون سی ناپاک چیز ہمارے بستر پر آ گئی ہو جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہو یا ہمارے کپڑے وغیرہ خراب کر سکتی ہو، ہمارے کپڑوں کو ناپاک کر سکتی ہو۔ لہذا اپنے بستر کو سونے سے پہلے جب انسان بستر پر آئے تو ان کو جھاڑ لینا چاہیے، اور یہ بستر کو جھاڑ لینا یہ سونے کے تعلق سے چوتھی سنتیں ہیں۔ یہ آپ حضرات کے سامنے سونے کے تعلق سے چند سنتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔